رکھنا چاہیے تھا، یقیناً مسلمانوں کو اس دروازے کی تعظیم کا بھی خیال رکھنا چاہیے تھا اور اس دروازے کی توہین کرنے والوں کی بھی مذمت کرنی چاہیے تھی۔ خیر، اب ہم آگے چلتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مخصوص مدت کے لیے ادھر چہرہ کیا اور چہرہ کر کے نماز پڑھی، اور جب حالت نماز میں خداوند متعال کا یہ حکم آ گیا کہ اب اپنے رخ کو تبدیل کر لیجئے، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکوع کی حالت میں نماز پڑھتے ہوئے حالت رکوع میں دوبارہ بیت المقدس سے اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کر لیا۔ اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے یہ شرف اور یہ عزت حاصل ہے کہ میں وہ ہوں جس نے دو قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، یعنی کہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا چہرہ پھیر رہے تھے اور دو قبلوں کی طرف وہ نماز ادا کی جا رہی تھی، ان میں مولا امیر المومنین اپنے لیے یہ شرف اور فضیلت کا اظہار کرتے ہیں کہ میں وہ علی ہوں جس نے اس نماز میں بھی شرکت کی ہے جو رسول نے دو قبلوں کی طرف منہ کر کے ادا کی تھی۔ تو پہلی چیز یہ ذہن سے نکال دینی چاہیے، یہ مسلمانوں کا قبلہ اول نہیں، یہ مسلمانوں کا ایک مخصوص لمحات، مخصوص مدت کے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور ایک خاص مشیت کے تحت، اگر اس اسرار پہ بات کی جائے اور ان وجوہات پہ بات کی جائے تو بات طولانی ہو جائے گی کہ وہ کیا مخصوص نوعیت تھی جس کی بنیاد پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا وجوہات تھی کہ اپنا چہرہ جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف کیا۔ تو یہ مسلمانوں کا قبلہ اول نہیں۔ بیت المقدس احترام کی جگہ ہے، محترم کی جگہ ہے، انبیاء کا مسکن ہے، ہمارے لیے قابل احترام ہے، اس میں بہت سی انبیاء کی نشانیاں موجود ہیں، لیکن اب جب ہم تصاویر دیکھتے ہیں تو بیت المقدس ایک گولڈن ایک گنبد جو ہے وہ دکھایا جاتا ہے، اور یہ مسلمانوں کی اکثریت سمجھتی ہے یہ بیت المقدس، یہ بیت المقدس یا مسجد اقصی یہ کسی ایک ہی عمارت کے دو نام ہیں، نہیں، بیت المقدس اور ہے اور مسجد اقصی اور ہے۔ بیت المقدس جو ہے جہاں آج قبۃ الصخرہ یعنی کہ ایک چٹان کے اوپر ایک گنبد ہے، اس چٹان کے لیے بھی یہودیوں کے ہاں بھی بہت سی روایات ہیں اور تاریخ مسلمان میں بھی بہت سی روایات ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے اس شہر میں داخل ہوئے تھے تو خداوند متعال نے کہا تھا کہ انہیں کہیں کہ اپنی اپنی قربانیاں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے، اور ایک خاص آگ آتی تھی جو ان قربانیوں کو جلاتی تھی، جس کی وجہ سے ان قربانیوں کی قبولیت کی سند ملتی تھی۔ تو جس چٹان پہ رکھ کے وہ قربانیاں رکھی جاتی تھی، اس چٹان کی وجہ سے وہ چٹان آج بھی محترم ہوئی اور اسی کے اوپر ایک قبا بنایا گیا، اور اسے ہی کہا گیا کہ یہی وہ جگہ تھی جہاں پر انبیاء کے مختلف دور میں مسکن رہا ہے، اور یہیں پہ حضرت داؤد نے اپنا دور گزارا، اور یہیں پہ حضرت سلیمان بن داؤد نے اپنا دور گزارا، اور یہیں پر حضرت موسیٰ اپنی توریت کو لے کے آئے تھے۔ تو آج یہودیوں کے ہاں وہ چٹان جو ہے اسے محترم سمجھا جاتا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اسی چٹان کے اوپر جو ہے وہ یہ بیت المقدس جو ہے وہ اسی چٹان کے اوپر جو ہے وہ تعمیر کیا گیا ہے۔ اب مسجد اقصی جو ہے، مسجد اقصی کے ہاں کے لیے بھی دو طرح کے نظریات پائے جاتے ہیں۔ یہ پہلا نظریہ یہ ہے کہ مسجد اقصی یہ وہ مسجد ہے جہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے تھے، جبکہ خدا قرآن کی آیت میں بالکل کھول کے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے عبد کو لے گئی مسجد الاحرام سے مسجد اقصی تک، یعنی کہ مسجد الاحرام سے آپ نے سفر کا آغاز کیا اور ٹو ورڈ مسجد اقصی یعنی کہ الی مسجد اقصی کی طرف۔ تو مسجد اقصی کے لیے ہمارے ہاں مذہب اہل بیت میں آل محمد علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ یہ مسجد اقصی کون سی مسجد ہے تو فرمایا یہ مسجد اقصی زمین پر نہیں، یہ آسمانوں پر ہے، کیونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سفر معراج کیا تھا وہ سفر معراج جو تھا وہ مکہ سے فلسطین کی طرف نہیں تھا، وہ مسجد الاحرام سے عرش بری کی طرف تھا، وہ اللہ کے عرش کی جانب گئے تھے، وہ آسمانوں پہ گئے تھے۔ تو جب خدا کے عرش کی طرف گئے تھے تو پھر وہ مسجد اقصی جو ہے وہ الی ٹو ورڈ مسجد الاحرام سے مسجد اقصی، اگر مسجد الاحرام زمین پہ ہے تو پھر یقیناً اگر یہ سفر زمین سے آسمان کی طرف ہوا تھا تو پھر مسجد اقصی کا زمین پر ہونا ضروری نہیں، مسجد اقصی کا آسمان پر ہونا ضروری ہے۔ تو یہ مسجد اقصی جو ہے یہ آسمانوں پر ہے، اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں اور اس میں مذہب اہل بیت کی مختلف احادیث کی کتابوں میں مختلف ائمہ سے یہ روایت جو ہے وہ نقل کی گئی ہے، اور ہمارے ہاں مسجد اقصی جو ہے وہ آسمانوں کی اس مسجد کو کہا جاتا ہے جہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 انبیاء کو امامت کروائی تھی اور انہیں نماز پڑھوائی تھی۔
اب یہ جو مسجد اقصیٰ جو فلسطین میں ہے، اس مسجد اقصیٰ کی اسلام میں کیا حیثیت ہے؟ تو کتب اہل سنت اس بات پہ شاہد ہیں کہ یہ مسجد جو ہے، اس کی بنیاد جو ہے وہ خلیفہ دوم عمر ابن خطاب کے دور میں جب جنگ یرموک سے لشکر واپس پلٹ رہا تھا، تو جنگ یرموک سے واپس پلٹتے ہوئے عمر بن عاص نے اس علاقے کا گھیراؤ کیا، اس کا محاصرہ کیا، اور محاصرہ کرنے کے بعد ابو عبیدہ جو ہے وہ بھی ایک لشکر لے کے وہاں پر پہنچ گئے، اور پھر اس شہر کے رہنے والوں کو، یروشلم کے رہنے والوں کو کہا گیا کہ وہ اسلام کو قبول کریں اور بیت المقدس کو خالی کریں۔ جب اس شہر کا محاصرہ کر لیا گیا تو خلیفہ ثانی، یہ کتب اہل سنت میں اور ان کی تواریخ میں ہے کہ خلیفہ ثانی عمر ابن خطاب جو ہے وہ وہاں پہنچتے ہیں، اور وہاں پہنچ کے اور پھر وہ وہاں پر ایک مسجد کا سنگ بنیاد رکھتے ہیں، اور جس مسجد کا سنگ بنیاد رکھا گیا اسی مسجد کا نام مسجد اقصیٰ رکھا گیا، اور اسے آج بھی فلسطین میں مسجد عمر کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، اور مسجد اقصیٰ بھی اسی مسجد کو کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد عبد الملک بن مروان کے دور میں اس مسجد کی توسیع کی گئی، پھر اس کے بعد اس کے بیٹے ولید بن عبد الملک نے بھی اس مسجد کی توسیع کی، اور اس کے لیے تاریخیں کہتی ہیں کہ کیونکہ اس وقت مکہ میں عبداللہ ابن زبیر کا دور تھا، اور عبداللہ ابن زبیر جو تھا وہ امویوں کے ساتھ برسر پیکار تھا، اور مکہ میں ہی اللہ کا وہ گھر تھا جسے بیت اللہ کہا جاتا ہے، اور مکہ میں لوگ حج پڑھنے کے لیے جاتے تھے۔ تو اس دور میں شاید یہ بات تواریخ میں نقل ہوتی ہے کہ اس دور میں عبد الملک بن مروان نے اور اس کے بیٹوں نے پھر مسجد اقصیٰ کی تعمیر و توسیع کو زیادہ بڑھایا، وسیع کیا، اس پر بہت سونا، بہت چاندی، بہت ہیرے جواہرات، بہت پیسہ خرچ کیا، اور اسے ایک بہترین عالیشان مسجد کا رنگ دیا، اور لوگوں کا رخ جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف کروایا کہ اگر ہم مکہ نہیں جا سکتے تو ہمارے لیے زیارت کی جگہ یہ ہے، بیت المقدس ہے اور مسجد اقصیٰ ہے۔ تو لہٰذا مسجد اقصیٰ کا جو کانسیپٹ ہے اور بیت المقدس کا جو کانسیپٹ ہے وہ میں نے مذہب اہل بیت کے تناظر سے آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ بیت المقدس جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے محترم ہے لیکن قبلہ اول نہیں ہے، اور مسجد اقصیٰ جو ہے وہ محترم ہے کیونکہ یقیناً تمام مساجد جو ہیں جو بھی اللہ کے نام سے منسوب ہو جاتی ہیں وہ اللہ کا گھر ہوتی ہیں، یہ محترم ہے، لیکن یہ وہ مسجد نہیں ہے کہ جس کے لیے یہ کہا جائے کہ یہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر معراج مکمل کیا تھا۔ اہل سنت کی کتب سے یہ روایات جو ہیں وہ ہم صحیح اسناد کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ سکتے ہیں کہ اہل سنت برادران کی روایات جو ہیں وہ سامنے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سفر معراج کیا وہ جناب ام ہانی کے گھر سے کیا، جو حضرت ابو طالب کی بیٹی تھی اور امیر المومنین علی بن ابی طالب کی بہن جناب ام ہانی کے گھر سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج کا آغاز کیا تھا۔ انشاءاللہ یہ سلسلے کو لے کے آگے چلتے رہیں گے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو دبائیے گا تاکہ اپنے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں، اور اپنی رائے جو ہے وہ کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ اپنا اور اپنے قریب رہنے والوں کا خیال رکھیے گا۔ مولا ہمارے وارث کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ اللہم